آج کے اس تاریخی جائزے میں ہم سیدھے چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں۔ تاریخ انہیں صرف ایک عظیم فاتح کے طور پر نہیں جانتی، بلکہ ان کی دانائی اور انصاف کی قصے بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کا دربار ایک ایسی جگہ تھی جہاں دور دراز سے لوگ اپنے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل لے کر آتے اور سلطان بڑی ہی کمال کی حکمت سے ان کی رہنمائی کرتے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن 4 بہت ہی مشہور یہودی علماء سلطان کے دربار میں آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے علم اور مناظرے میں کمال رکھتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ ایک ایسا معمہ، ایک ایسا فلسفیانہ سوال لے کر آئے جس نے دربار میں موجود ہر شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ اگر ایک مخلوق کو ناپاک اور حرام سمجھا جاتا ہے تو پھر اسے پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ ان کا دعویٰ بڑا سیدھا اور چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے بھری محفل میں پورے اعتماد سے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی، مسلمان بکرے اور دمبے کو تو حلال مانتے ہیں، لیکن خنزیر یعنی سور کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ اتنا ہی ناپاک ہے تو خدا نے اسے تخلیق ہی کیوں کیا؟ ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط بھی رکھ دی۔ کہنے لگے، اگر ہمیں اس بات کی کوئی ٹھوس عقلی اور منطقی دلیل مل جائے تو ہم چاروں اسی وقت اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ سننا تھا کہ پورے شاہی دربار میں ایک دم سے پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں بس سلطان پر ٹک گئیں۔ اب چند لمحے کی خاموشی کے بعد سلطان نے بڑی ہی متانت اور سکون سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میں اس کا جواب صرف باتوں سے نہیں دوں گا، بلکہ ایک ایسا جواب دوں گا جسے تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب ظاہر ہے اس غیر متوقع جواب نے دربار میں بیٹھے ہر شخص کو شدید حیرت اور تجسس میں ڈال دیا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا پہلا حصہ، ایک پراسرار دریائی سفر۔ اس امتحان کے لیے سلطان نے فوراً ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور ایک بڑے ہی انوکھے سفر کا آغاز ہوا۔ ذرا اس کشتی کے مسافروں پہ تو غور کریں۔ ایک سور، ایک بکرا، ایک دمبا، ایک کتا اور ایک گدھا، اور ان جانوروں کے ساتھ سوار تھے وہ چاروں علماء۔ یہ واقعی ایک انتہائی عجیب منظر تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دریا کے بیچوں بیچ اس قافلے کے ساتھ آخر ہونے کیا والا ہے۔ جیسے ہی کشتی دریا کے بالکل درمیان میں پہنچی، سلطان کی طرف سے ایک اور حیران کن ہدایت آئی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم 2 دن تک اسی کشتی میں رہیں گے اور آپ لوگوں کو آپ کے سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ یہ سن کر تجسس تو جیسے آسمان کو چھونے لگا۔ کشتی بس پانی کی لہروں پر ادھر ادھر تیر رہی تھی۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، سسپنس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلا دن بالکل خاموشی اور مشاہدے میں گزرا۔ بکرا، دمبا اور گدھا تو پرسکون رہے، کتا بس ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن سور وہ بڑی بے چینی سے ہر چیز کو سونگھتا اور گندگی تلاش کرتا رہا۔ خیر، دوسرا دن بھی یوں ہی انتظار میں کٹ گیا، لیکن پھر آئی دوسری رات، اور اس رات ایک ایسا غیر متوقع واقعہ پیش آیا جس نے اس پوری کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ آدھی رات کا وقت، ہر طرف گہرا سناٹا۔ اچانک ان 4 علماء میں سے ایک کو قضائے حاجت کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کشتی تو دریا کے عین وسط میں تھی، نہ کوئی بیت الخلا، نہ کوئی اور مناسب جگہ۔ یہ اس عالم کے لیے ایک انتہائی بے بسی اور اضطراب کا لمحہ تھا۔ حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے سلطان نے اس سے کہا کہ وہی مجبوری ہے، کشتی کے ہی ایک کونے میں جا کر فارغ ہو جاؤ۔ اس عالم کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن چند ہی لمحوں میں پوری کشتی، جو ظاہر ایک بند اور چھوٹی سی جگہ تھی، ایک شدید اور ناقابل برداشت بدبو سے بھر گئی۔ اب یہاں ہم 1 سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شدید بدبو اور غلاظت کے بعد ان جانوروں کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہ وہ سنسنی خیز کلائمیکس ہے جہاں سلطان کی پوری حکمت عملی اب اپنا ڈرامائی انجام دکھانے والی تھی۔ بدبو پھیلتے ہی جو نتیجہ سامنے آیا وہ حیران کن تھا۔ ایک طرف وہ سور فوراً اس گندگی کی طرف لپکا اور اسے کھانے لگا، جبکہ دوسری طرف بکرا اور دمبا اس غلاظت سے کوسوں دور کھڑے رہے۔ گدھا بھی قریب نہ آیا، اور کتے نے تو محض سونگا اور ناگواری سے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ منظر تھا تو انتہائی گھنونا، لیکن حقیقت کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دینے والا تھا۔ اس سب کے دوران علماء کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ اس غلاظت سے شدید کراہت محسوس کر رہے تھے۔ عین اسی وقت سلطان نے بڑے ہی پروکار انداز میں ان کی توجہ اس منظر کی طرف دلائی اور کہا، غور سے دیکھو، تمہارے سوال کا جواب یہی ہے۔ اور یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں اس واقعے کے دوسرے حصے میں، سلطان کا حکمتانہ جواب۔ اب ذرا اس واقعے کے پیچھے چھپے اس گہرے فلسفے پر غور کرتے ہیں جو سلطان نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا۔ سلطان نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، خدا کی تخلیق میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔
ہر مخلوق کو کسی خاص مقصد، کسی خاص کردار کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سور ان چیزوں اور اس غلاظت کو کھاتا ہے جن کے قریب دوسرے جانور جانا بھی گوارا نہیں کرتے، یعنی اس کا کام دنیا سے گندگی کو صاف کرنا ہے، یہی اس کا مخصوص کردار ہے۔ اور پھر سلطان نے ان سے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے ان چاروں علماء کو بالکل لاجواب کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، جو جانور نجاست اور گندگی کو اپنی غذا بناتا ہو، بھلا اس کا گوشت ایک انسان کے لیے پاکیزہ غذا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایک سادہ مگر ناقابل تردید دلیل نے ان کی ساری الجھنیں ختم کر دیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی حتمی اور الہی حکمت۔ یہ اس پورے جائزے کا شاید سب سے اہم حصہ ہے، جو ہمیں کائنات کے ایک بہت بڑے اصول کے بارے میں بتاتا ہے۔ سلطان کے اس قول کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ اسلام کے احکامات یا کوئی بھی الہامی قوانین محض کوئی بے مقصد پابندیاں نہیں ہوتیں، ان کی بنیاد بہت گہری حکمتوں پر رکھی گئی ہے۔ کبھی کبھی تو ہم ان کی حقیقت کو فوراً سمجھ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وقت اور تجربہ ہمیں ان قانون کے پیچھے چھپی انسانی بھلائی کا احساس دلاتا ہے۔ اگر ہم اس پوری تاریخی داستان کا نچوڑ نکالیں تو 4 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، کائنات کی کوئی تخلیق بے مقصد نہیں۔ دوسری بات، ہر مخلوق کا ایک مخصوص کردار اور ایک جگہ ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات، یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ ہر پیدا کی گئی چیز انسان کے کھانے کے لیے ہی ہو۔ اور چوتھی، یہ کہ اسلامی غذائی قوانین سختی کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً انسان کی اپنی صحت، بھلائی اور پاکیزگی کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ علماء جو شروع میں محض مناظرہ کرنے آئے تھے، مکمل طور پر حق کو تسلیم کر گئے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ اے سلطان، آپ نے ہمیں نہ صرف عقلی دلیل دی بلکہ حقیقت کا عملی مشاہدہ بھی کروا دیا۔ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں بڑی گرم جوشی اور محبت سے گلے لگا لیا۔ یہ رات واقعی ایک یادگار لمحہ تھی۔ دریا کی لہریں خاموشی سے بہہ رہی تھیں اور آسمان پر چمکتے ستارے اس عظیم تاریخی اور روحانی واقعے کے خاموش گواہ بن گئے تھے۔ ایک ایسا پرسکون اور طلسماتی منظر جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ اور اب آج کے اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال ہم سب کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد موجود اس قدرتی دنیا میں اور ایسی کتنی ہی پوشیدہ حکمتیں موجود ہیں جو بس اس بات کی منتظر ہیں کہ کوئی صحیح وقت پر ان کا مشاہدہ کرے اور ان کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔